ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بزرگ اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی عزیز کے بیٹے سے طے کر دیتے تھے۔ دادی نے میرا رشتہ پھوپھی کے بیٹے فرید سے طے کر دیا۔ بچپن بے فکری میں گزر گیا۔ میٹرک پاس کیا تو گھر میں میرے مستقبل سے متعلق باتیں ہونے لگی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے میری بات بچپن ہی میں طے کر دی تھی، لیکن المیہ یہ تھا کہ آج تک میں نے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ پھوپھی کراچی کی رہنے والی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی اپنے بیٹے کاشف کی تعریفیں کرتی، لیکن مجھے ان کا تعریفیں کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پھوپھی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھوپھی نے اصرار کیا کہ آسیہ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں بھی وہاں اس لیے رہ گئی، جاننا چاہتی تھی کہ آخر فرید کیسا لڑکا ہے جس کو میں نے دیکھا تک نہیں اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم سے کم اس کی عادات و اطوار تو دیکھ لوں، یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی کیونکہ حجاب مانے تھا۔ اس نے بھی کلام نہ کیا، اس کی طرف دیکھتی نہ تھی۔ کلام تو ایک طرف رہا، ایک دن مجھے بخار آ گیا۔ تب عیادت کے بہانے فرید نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے آسیہ، دوا لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھ کو اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ وہ واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ اگرچہ دل اداس تھا مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ فرید سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں کمرے میں اکیلی ہوئی۔ فرید اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، آسیہ بتاؤ اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے، میں نے جواب دیا۔ بس اتنی بات وقت رخصت ہو پائی۔ تبھی پھوپھی کمرے میں آ گئی اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر آئی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ میرا دل تو وہیں رہ گیا تھا، اپنے گھر میں جینا لگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا۔ فرید کی یاد ایک سرمایہ تھی، اس کے سہارے سال گزر گیا۔ سوچتی تھی جانے وہ کب گھڑی آئے گی جب فرید ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ نے سن لی کہ ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں در کھولنے کو گئی، گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہوگا۔ گیٹ کھولا تو گمان بھی نہ تھا وہ ہوگا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا، واقعی فرید میرے سامنے ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا، وہ گھر والوں سے ملا، اس نے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تب ہی امی نے کہا کہ آسیہ جاؤ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جب وہ چائے پینے لگا تو بولا، ممانی جی چائے بہت اچھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ امی بولی، آسیہ نے بنائی ہے۔ تب اس نے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ فرید زیادہ وقت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا کیونکہ ناصر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ ابو کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، وہ صبح ہسپتال چلے جاتے تھے اور رات کو لوٹتے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ ناصر بھیا اور فرید کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ گھر میں ملازمہ اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور فرید آ گئے۔ ناصر نہانے چلا گیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب ہم کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس نے پوچھا، آسیہ تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ میں نے کہا، جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ پھر اس کے بعد فرید کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ میں نے اصرار کیا کہ ابھی مت جاؤ، جانے دو تاکہ امی ابو کو تمہارے رشتے کے لیے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھوپھی رشتہ لے کر آ گئی۔ امی ابو تو راضی ہی تھے۔ فوراً ہماری منگنی کر دی گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی جیسے شادی ہو رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کی اپنی ایک فیکٹری تھی جہاں کپڑا بنتا تھا۔ منگنی کے بعد فرید سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ ہمیشہ جتلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے گا، کبھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا تھا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کی۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے گزر گئے۔ پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس سسر بھی مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ اپنے پوتے پر جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹرک سے ان کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت ہی غمناک تھی۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہر غم کا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی، اس غم سے نکلنے لگی، مگر فرید ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھے۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کے لیے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ فرید پہلے بہت خوش گفتار اور ہنس مکھ ہوا کرتے تھے۔
اب سنجیدہ ہو گئے تھے اور بدلے بدلے سے لگتے تھے۔ گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور 2-3 روز تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی تھی، پوچھتی تو کہتے کاروبار کی مصروفیات رہتی ہیں، پہلے تو ابو سب سنبھال لیتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھے اکیلے پر آ پڑی ہیں، وقت دینا پڑے گا ورنہ فیکٹری کے امور کیسے چلا پاؤں گا۔ یہ ٹھوس دلائی تھے، میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی، ایک بیٹی ہو گئی، 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دن تک نہ آتے، مجھے پرواہ نہ ہوتی، میں اپنے بچوں میں مگن تھی، خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں اور میری زندگی میں بہنچال آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ فرید مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں ایف اے کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام نتاشا تھا۔ یہ نہایت حسین لڑکی تھی اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اور مثالی قد و کار، سنہرے بال اور خوبصورت ستارہ جیسی دمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں، جو اسے دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ وہ پڑھائی میں کمزور تھی، جبکہ میں شروع سے لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی، لہٰذا کلاس کی پاپولر لڑکی تھی۔ ہماری لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتی اور کہتی آسیہ اس کی مدد کرو۔ ایسا ہی اب بھی ہوا، ٹیچر نے نتاشا کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی، پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں روز آ رہی ہیں اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں، لیکن بہت امیر ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تم کو خوشی ہے؟ اس سوال پر وہ بولی پتہ نہیں۔ تب ہی میں نے جانا کہ نتاشا بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا۔ یوں اس کی منگنی ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ ہم دونوں میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر بھی نہ جا سکی، کالج کے ایک مباحثے میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس کی تیاری میں اپنی بہترین دوست کی شادی میں نہ گئی۔ اس کے بعد میری فرید کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اپنے گھرداری میں اتنی مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملا کہ نتاشا کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی نند کی بچی کو اسکول میں داخل کرانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر گئی، دیکھا کہ کرسی پر نتاشا سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلی گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی نتاشا تھی۔ وہ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئیں اور میں نے اس سے حال دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم میں لے آئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے آفس چلی گئی اور نتاشا بتانے لگی جن امیر لوگوں کے یہاں اس کا رشتہ ہوا وہ دراصل شکاری لوگ تھے۔ وہ خوبصورت کمسن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتے کر کے بیاہ لیتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کراتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندھے بھی اس بازار کی تھیں جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ پورا خاندان اسی قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے لوگوں کا رسوخ حاصل تھا جس کی وجہ سے کامیابی سے بردہ فروشی کرتے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا، انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ ایک دن کسی دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا، اس میں غیرت تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا اور جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر ببتا سنائی۔ تب اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا، مجھ سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس رہتا ہے، میرے پاس 1-2 دن کے لیے آتا ہے۔ اس کا وسیع کاروبار ہے، اس کو اپنے کام کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔ تبھی میں اسکول میں پڑھانے آ جاتی ہوں کیونکہ میرے خاوند نے اسکول کے نزدیک ہی گھر لے دیا جہاں میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ دن میں وہ اسی اسکول میں چپڑاسن ہوتی ہیں، اسکول کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی ہیں اور رات کو بھی ساتھ رہتی ہیں۔ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی ان کا نام فرید ہے اور وہ کپڑے کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، تاہم سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کا یہ نام ہو اور اس کی بھی فیکٹری ہو، کیونکہ فرید تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن یہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ فرید دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہو گئی۔ میں نے نند سے کہا تم گھر چلی جاؤ، میں ذرا نتاشا کے گھر سے ہو کر آتی ہوں، یہ میری گہری سہیلی ہے اور مدت کے بعد ملی ہے۔
اس کا گھر نزدیک ہی تھا۔ نند میرے گھر چلی گئی اور میں نتاشا کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے مکان میں داخل ہوتے ہی پہلا تیر جو میرے دل پر لگا وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر تھی۔ یہ نتاشا اور فرید کی اکٹھی فوٹو تھی جس میں نتاشا دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی اور فرید اس کے ساتھ دولہا کے طور پر موجود تھے۔ تصویر دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا تو میں نے پوچھا، نتاشا کیا یہی تمہارے شوہر ہیں؟ ہاں، وہ بولی۔ خدا ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں، مجھے شرافت کی زندگی دی ہے، ورنہ آج میں کہاں ہوتی، گندگی کی دلدل میں، اور میرا کیا حال ہوتا۔ اس نیک انسان نے میری زندگی بچائی ہے، ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ واقعی میں نے سوچا کہ ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، تاہم مجھے بہت صدمہ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی۔ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور نتاشا سے کہا، واقعی تم خوش قسمت ہو کہ تم کو فرید جیسا شوہر اور مجھ جیسی رحم دل سوکن ملی ہے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی اور تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ گھر آ کر میں نے فرید سے کافی جھگڑا کیا کیونکہ میرا دل اور ذہن سوکن کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے، تاہم مرتا کیا نہ کرتا جب شوہر نے واسطے دیے اور یقین دلایا کہ نتاشا کو برائی سے بچانے اور شرافت کی زندگی دینے کے لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے کڑوا گھونٹ پیا ہے، تو میں رو دھو کر خاموش ہو گئی۔ کیا کرتی؟ اگر نتاشا کو نکلوا دیتی تب بھی ضمیر ملامت کرتا اور میں خدا کے سامنے گنہگار ہو جاتی کیونکہ اس کا کوئی اور نہ تھا۔ ماں باپ اس کی جدائی کے صدمے سے چل بسے تھے، بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دن فرید نے ہمیں علیحدہ علیحدہ گھروں میں رکھا، لیکن جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو میرے گھر لے آئے کہ اکٹھے رہنے میں آسانی تھی۔ تب سے آج تک ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ نتاشا مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتی ہے اور میرے قدم چومتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مجھے راحت اور آرام پہنچائے۔ میرے بچوں کے کام محبت سے کرتی ہے، میں بھی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب فرید اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اس کے کمرے میں ہوتے ہیں تو مجھ پر قیامت سی گزرتی ہے۔ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مرد جتنا بھی پارسا ہو اس پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔